إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، سیرت کے عنوان پر کئی جمعوں سے تسلسل کے ساتھ بیان چل رہا ہے۔ آج کے جمعے میں ہم اس میں تھوڑا سا ایک وقفہ لیں گے اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ دوبارہ اس تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ اور آج کے جمعے میں ایک عقیدے سے متعلق کچھ گفتگو عرض کرنی ہے، اور وہ موقع کی مناسبت سے ہے چونکہ عیسائی دنیا جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں 25 تاریخ کو اپنی ایک عید مناتے ہیں، اور ان کا ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں ایک نبی ہیں، ان کا یوم پیدائش 25 دسمبر ہے، اور وہ اس کی یاد میں اس کو بطور عید اور تہوار کے مناتے ہیں۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ تعارف اور ان کے بارے میں آج دنیا میں جو لوگوں کے عقائد ہیں اس کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا جائے کہ ہمیں اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اہم ترین چیز بھی ہے۔ خدا نخواستہ انسان سے یہ دولت چھن جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دنیا آخرت دونوں اس کی برباد۔ اس لیے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی اولادوں کی ایمان اور ان کے عقیدوں کی بھی حفاظت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ قبر تک اس ایمان کو بچا کر لے جانے کی بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور جتنا ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی فتنوں کا زور بڑھتا چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس تسلسل اور تیزی کے ساتھ رونما ہوں گے جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹے تو اس کے دانے کتنی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی موقع آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا اور صبح مسلمان ہوگا۔ صبح سو کر اٹھے کتنے لوگ کافر ہو چکے ہوں گے، اور شام ہوگی کتنے مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح تغیر اور تبدل اور انقلابات تیزی کے ساتھ ہو رہے ہوں گے، اور ہم تیزی کے ساتھ ان فتنوں کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھی ایمان کی حفاظت کریں، فتنوں سے بچاؤ کا اہتمام کریں، اور موت تک اس کی حفاظت کا خیال رکھیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ان کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا ہونے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت بی بی مریم ان کی والدہ حضرت بی بی حنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، یہ زوجہ محترمہ ہے حضرت عمران کی۔ عمران دو گزرے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، ایک حنہ کے والد، حنہ کے شوہر حضرت مریم کے والد یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا، اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران۔ ان دو عمرانوں کا تذکرہ ملتا ہے، دونوں کے درمیان میں ایک بہت لمبا فاصلہ ہے، لیکن قرآن کریم میں دونوں ہی کا تذکرہ موجود ہے مختلف عنوانوں کے ساتھ۔ ایسے ہی ہارون بھی دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں جو نبی ہیں، اور ایک حضرت حنہ کے بھائی حضرت بی بی مریم کے بھائی ہارون ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو جب مخاطب اللہ نے بنایا تو یوں کہا کہ جب وہ بیٹا لے کر آئی تو ان کی قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی ہارون تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون وہ نبی ہیں، اور حضرت بی بی مریم کے بھائی ہارون وہ نبی نہیں ہیں، لیکن ان دونوں ہارونوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ بہرحال حضرت بی بی حنہ نے جو عیسیٰ کی نانی ہیں، انہوں نے ایک منت مانی تھی، اور اس زمانے میں یہ منت مانی جاتی تھی، جائز تھی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر یوں کیا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ عمران کی بیوی یعنی حنہ نے کہا کہ اللہ میرا جو بیٹا ہو، جو بھی میری اولاد ہو، میں اس کو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی، آپ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ اس زمانے میں اولادوں کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے باقاعدہ منت مان کر وقف کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل نظام ہے کہ مساجد کے اندر خدام کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اہل محلہ اور مسجد کے نمازی مسجد کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ کر کیا کرتے تھے، الگ سے کوئی خدام مقرر نہیں تھے۔ لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ مسلمانوں کی دلچسپی مساجد سے کم ہوتی گئی، جس کے نتیجے میں باقاعدہ اب مسجد کی انتظامیہ کو مسجد کا نظام چلانے کے لیے خدام اور دیگر عملے کا تقرر کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک زمانے تک اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جو نمازی تھے وہی مسجد کے خدام بھی ہوتے تھے، وہی مسجد کا عملہ بھی ہوتے تھے، وہی مسجد کے معمار ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مسجد کو بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ منت مان لی، اور اس زمانے میں صرف لڑکوں کو بطور منت کے وقف کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ان کے ہاں پیدائش ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں نے تو ایک بچی جنی ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ میں نے منت مانی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی، جو لڑکا ہوگا، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی، وقف کروں گی۔ اب یہ بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو تو وقف نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرما رہے اللہ کو معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، انہوں نے کیا جانا اللہ جانتے ہیں۔ ولیس الذکر کالانثی، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ جو بچی ہے یہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوگی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، مطلق ایک بات کہی گئی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں برابر نہیں ہوتے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے رتبوں میں فرق ہوتا ہے، کاموں میں فرق ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹیوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ ولیس الذکر کالانثی، پھر کہا کہ وانی سمیتها مریم، میں نے ان کا نام مریم تجویز کر لی، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کی شر سے۔
اس کے فتنے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے چوکا سا مارتا ہے جس سے بچہ چیختا اور چلاتا ہے۔ لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت مریم کو اور ان کی آنے والی اولاد حضرت عیسیٰ کو اس شیطان کے چوکے سے محفوظ رکھا، اس کے اس مس سے محفوظ رکھا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے ان کی اس بیٹی ہی کو قبول کر لیا، اچھی طرح قبول کیا، اور اس کو اچھی طریقے سے اللہ نے پروان چڑھایا کہ وہ عام بچوں کی طرح نہیں بڑھتی تھی، بلکہ وہ خرق عادت کے طور پر جتنا ایک سال میں بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں اتنا قد کاٹ وغیرہ اختیار کر لیا کرتی ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے ان کو بڑی اچھی نشو و نما عطا فرمائی، عام بچوں سے ہٹ کر ان کو نشو و نما۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو انہوں نے اپنی منت کے مطابق اس بچی کو لیا اور بیت المقدس کے جو وہاں خدام تھے ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس کی میں نے منت مانی تھی۔ اور یہ زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، اور وہ حضرت مریم کے خالو ہیں، رشتے میں خالو لگتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات وہاں اللہ کے کلام کی کتابت کیا کرتے تھے، اس کو لکھا کرتے تھے، دیگر جو مجاور تھے وہ بھی لکھتے تھے، یہ بھی ایسے ہی انہی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوئی کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں، اور یہ اس لیے ہوئی کہ اس بچی کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ اس بیت المقدس کے امام تھے، تو وہاں کے جو خدام تھے ان سب کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہم اس کو پالیں گے۔ حضرت زکریا کہتے تھے کہ یہ میری جو ہے وہ اس سے رشتہ داری ایک زیادہ ہے، اور میری جو بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے، اور ماں کے مثل ہی خالہ ہوتی ہے، اسی میرا حق زیادہ ہے۔ تو ان کے آپس میں اس بچی کی پرورش کے سلسلے میں ایک اختلاف ہوا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ میری پرورش میں آئی، یہ سعادت مجھے ملے۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں، ہم قرآن ڈالتے ہیں، قرآن میں جس کا نام نکلے گا یہ بچی اس کی پرورش میں جائے گی۔ اور اس کی صورت یہ اختیار کی کہ جن قلموں سے وہ اللہ کے کلام کو لکھتے تھے، کہا کہ ہم انہی اقلام کو دریا میں ڈالیں گے، جس کا قلم پانی کی سطح کے اوپر رک جائے گا اور پانی کی مخالف جانب بہنا شروع ہوگا تو وہ اس لڑکی کی پرورش کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ اس شرط کے مطابق سب نے اپنے اقلام کو ڈالا۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو سمندر میں ڈال رہے تھے، اور یہ قرآن نازل اسی ہو رہی تھی کہ مریم کی کفالت کون کرے۔ ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اے نبی آپ اس وقت بھی ان کے سامنے موجود نہیں تھے جب ان کے آپس میں اختلاف ہو رہا تھا۔ ہر شخص چاہ رہا تھا کہ یہ بچی میری پرورش میں آئے، یہ سعادت مجھے نصیب ہو، تو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع کی ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی نبوت کی ایک دلیل تھی کہ جو واقعہ کئی سو سال پہلے ہوا تھا آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ کی وحی کے ذریعے سے امت کو بتلا دی۔ چنانچہ جب دیکھا کہ ایک قلم پانی کے اوپر سطح پر ٹھہر گیا ہے اور جہاں پانی کا بہاؤ ہے اس کی مخالف جانب میں اس نے چلنا شروع اور تیرنا شروع کر دیا، تو دیکھا کہ وہ قلم حضرت زکریا کا تھا، تو وہ بچی ان کی پرورش میں آ گئی۔ انہوں نے ان کے لیے ایک محراب بنایا، ایک اونچا کمرہ بنایا مسجد کے ساتھ، تاکہ یہ آرام سے وہاں رہے اور ان کو تکلیف نہ ہو، اور وہ سیڑھی کے ذریعے اس کمرے پر جاتے تھے اور ان کی ضرورت کی چیزیں دے کر آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس محراب کا بھی ذکر ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب وہ اس اونچے کمرے محراب میں حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا پہنچتے تو جا کر دیکھتے کہ وہاں بے موسم کے پھل موجود، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل موجود ہیں، تو وہ پوچھتے انا لکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا قصہ اللہ سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا ہے، بلکہ اس کا نام ہی آل عمران اسی قصے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں آل عمران کا قصہ موجود ہے، تو اس کا نام ہی آل عمران ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ بے موسم کے پھل اللہ عطا فرما رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگنے کی ہمت ہو گئی۔ اللہ کے نبی تھے، ان کا عقیدہ تو یہی تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں بڑھاپے میں
اسباب کے تحت اولاد مشکل ہے، اللہ سے اس کی دعا مانگنا جائز بھی ہوگا یا ناجائز ہوگا، اس کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن جب یہ منظر دیکھا کہ بے موسم کے پھل اللہ دے رہا ہے تو ان کو ہمت ہو گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اس موقع پر حضرت زکریا نے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے ایک بہترین عمدہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اللہ نے ان کو اولاد بھی ایسی دی کہ اس کا نام بھی اللہ نے خود تجویز کیا، اور نام ان کے بیٹے کا رکھا یحییٰ، اور اس کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیہ۔ سورہ مریم اللہ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ کتاب کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت کی باتیں عطا کی۔ تو حضرت بی بی مریم کی اس طرح پرورش ہوئی، اور اس موقع پہ حضرت زکریا نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی، اللہ نے ان کو بھی اولاد نصیب فرمائی۔ بڑھاپے میں ان کے خاندان کے سارے لوگ انتقال کر چکے تھے، وہ ان کی اہلیہ اکیلی تھی، اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ انہوں نے دعا کے موقع پر جو باتیں عرض کی اس میں اپنے بڑھاپے کا بھی ذکر کیا، واشتعل الرأس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، کہ میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، بوڑھا ہو گیا، لیکن اے اللہ آپ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہیں کرتے، میں بھی آپ کی سے جو دعائیں کر رہا ہوں اس میں اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھتا، امید رکھتا ہوں، تو میں اپنے پروردگار کی دعا سے محروم نہیں ہوں۔ ان کو بڑی امید سے دعائیں کی۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا کہ جب میرے یہاں یہ خوشخبری ہونے لگے تو کوئی علامت بتلا دیجیے، اللہ نے اس کی علامت بھی ذکر فرمائی، یہ واقعہ بھی یہاں موجود ہے۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کی پرورش ہو گئی اور وہ بڑی ہو گئیں تو ایک دفعہ وہ غسل کرنے کے لیے گئیں۔ جب غسل کر کے باہر آئیں تو اچانک دیکھا سامنے ایک اجنبی مرد، وہ تو تنہائی میں خلوت میں پردے کے ساتھ غسل کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب اس مرد کو دیکھا تو فوراً کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تم اللہ کا ڈر رکھتے ہو تو مجھے تم سے اللہ کی پناہ چاہیے، اور میں اللہ کا خوف رکھتی ہوں، تمہارے شر سے بچنا چاہتی ہوں۔ ان کو ایک دم جو ہے وہ حیا کا غلبہ ہوا اور یہ بات برداشت نہیں ہو رہی۔ عورت جب اس میں حیا کی صفت ہو تو نامحرم کے سامنے آنے سے اس کی جان نکل جائے۔ حضرت بی بی مریم حیا کی صفت سے ایسی متصف تھی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی حیا کا ذکر کیا کہ وہ صدیقہ تھی، راست باز پاک باز خاتون تھی، اللہ نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی مرد ہے، نامحرم ہے، تو وہ گھبرا گئی اور فوراً اعوذ باللہ پڑھنے لگی، اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا ہے، کہا انما انا رسول ربی، کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، میں آپ کے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ وہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، وہ جبریل امین تھے۔ یہاں ضمن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عورت کے اوپر سے جب یہ حیا کا پردہ چاک ہوتا ہے تو وہ نہ عورت پردے میں رہتی ہے اور نہ وہ حیا کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ پھر ماجرا وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کا ہوا ہے۔ لیکن یہ اتنی خطرناک بات ہے حدیث شریف کی روح سے کہ حیا اور ایمان دو بالکل ساتھ ساتھ کی صفت ہے، اگر ان میں سے ایک نکل جائے دوسری بھی نکل جائے۔ کوئی اگر حیا نکلی تو ایمان بھی چلا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بے حیائی انسان کو ایمان سے بھی دور لے جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو تنہا نامحرموں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے بھیجا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ پاکستان ٹور پر جا رہے ہیں سارے لوگ مل کے، یہ اپنے کزنز کے ساتھ یا اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ ساتھ پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ یہ پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں، اور ماں باپ باقاعدہ اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر کے اور ان کو بیچتے ہیں۔ یہ بالکل حیا کے تقاضے کے خلاف۔ جب یہ حیا نہیں ہوتی تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر مخلوط تعلیم ہو رہی ہوتی، لڑکے اور لڑکیاں نامحرم اکٹھے بیٹھ کر رات کو دیر تک تعلیم میں مصروف رہتے ہیں، اور ماں باپ بھی بڑے خوش مطمئن رہتے ہیں۔ یہ بھی حیا کے خلاف۔ اسی سے معاشرے کے اندر یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر جو ایک لعنتی کلچر ہے عام ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، نہ یہ حیا کے تقاضے کے مطابق۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان، آج کا نوجوان ان چیزوں سے بہت دور ہو چکا ہے، دین کے احکامات سے بہت دور ہو چکا ہے،
اور وہ مغرب کی تقلید میں، اندھی تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے ذہن میں اس کے گناہ ہونے کا خیال بھی نہیں. ایک معمول کی بات ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکی جو نامحرم ہے ان کا آپس میں ملنا، بات چیت کرنا، ساتھ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، اب ہمارے معاشرے میں اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ بالکل شریک گناہ ہے. بلکہ حدیث شریف کی روح سے کہ اگر ایک جگہ خلوت میں نامحرم مرد اور عورت اکٹھے ہوں تو شیطان ان میں تیسرا ہوتا ہے، وہ ان سے گناہ کروائے گا. اس لیے نامحرموں کے ساتھ اختلاط، بے پردگی کے ساتھ معاشرت انتہائی مضر ہے. حضرت بی بی مریم نے جب ان کو دیکھا تو فوراً کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے پروردگار کے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو اللہ اولاد نصیب کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی. انا یکون لی ولد، فوراً کہا میری اولاد کیسے ہو سکتی، مجھے تو نہ جائز طریقے سے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ کسی ناجائز طریقے سے چھوا ہے. ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. اس لیے کہ اس دنیا میں اسباب کے تحت اولاد کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک جائز اور حلال اور وہ نکاح کا ذریعہ ہے، ایک ناجائز اور حرام اور وہ زنا کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت اس دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ولم یمسسنی بشر، نہ نکاح ہوا ہے، ولم اک بغیہ، نہ میں نے کوئی غلط کاری کی ہے، تو اولاد کیسے ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگی. قال کذالک، اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ایسا ہی ہوگا. چنانچہ اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے ان کے گریبان پر پھونک ماری اور اسی وقت وہ امید سے ہو گئی. اور جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کسی کھجور کے درخت کے پاس چلی جائیں. وہ وہاں چلی گئیں اور کہا کہ اس کو ہلائیں، اس سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھائیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. سورہ مریم کے آغاز ہی میں اس قصے کو ذکر کیا. بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. حضرت بی مریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اب جب میں بچے کو لے کر جاؤں گی تو میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری قوم مجھ پر الزام لگائیں گے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، اولاد کہاں سے آ گئی. تو میں کیا جواب دوں گی. اللہ کی طرف سے ان کو یہ جواب آیا کہ جواب تم کو نہیں دینا ہوگا، جواب یہ بچہ خود دے گا. تم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نوبت ہی نہیں آئی. تم کہہ دینا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہی، اور تم اس بچے سے پوچھ لو. تو جواب میں ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو بچہ گود میں ہے، شیر خوار ہے، اس سے کیسے ہم کلام کریں، وہ کیسے ہم سے بات کرے گا. تم بڑی عجیب بات کہتی ہو. یا اخت ہارون، نہ تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تم تو بڑے اچھے خاندان کی خاتون ہو، یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا فاشارت الی کہ اس بچے سے پوچھو. قالوا کیف نکلم، کہنے کہ کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیہ، اس سے جو گہوارے میں چھوٹا بچہ ہے. ابھی انہیں یہ کہا، جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، فوراً ہی بچہ بول پڑا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پورا کلام انہوں نے گہوارے میں سنایا. ایسا حکمت سے بھرپور کلام اللہ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس بات سے ہی نصارہ اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے. نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ هو اللہ، عیسیٰ ہی اللہ ہے، یہی خدا ہے. یا وہ کہتے ہیں ثالث ثلاثہ، یہ تین میں سے ایک ہے، تین خدا ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. اللہ نے ان تینوں حقائق کی تردید فرمائی. وہ بچہ کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں نہ ابن اللہ ہوں، نہ میں اللہ ہوں، نہ میں تین میں سے تیسرا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ. آگے عام بندوں سے میرا امتیاز کیا ہے؟ آتانی الکتاب، میرا امتیاز یہ کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے باعث برکت بنایا، جہاں جاؤں گا، جہاں رہوں گا، برکت کا باعث ہوں گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور پھر کہا واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی، میں نماز پڑھوں گا. والزکاۃ، زکات دینے کی تاکید کی.
اور میں تقوی کے ساتھ رہوں، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاروں. یہ انہوں نے پورا کلام پیش کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس دنیا میں یہودیوں کا الگ عقیدہ ہے، نصارہ کا الگ عقیدہ ہے، قادیانیوں کو الگ عقیدہ ہے، مسلمانوں کو الگ عقیدہ. 4 عقائد عام طور پر اس دنیا میں اس وقت پائے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہود کا عقیدہ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم قتل کر دیا. یہود جو ہیں ایک مسیح کے منتظر تھے جن کو مسیح ہدایت کہتے ہیں، اور اس سے مراد ان کی دجال ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی نبوت کا سلسلہ ہوا تو چونکہ وہ یہود کے دجال نہیں تھے، وہ تو مسیح اللہ تھے، مسیح ہدایت تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ مسیح ضلالت ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ. ان کو کہا یہ تو گمراہی کے مسیح، یہ تو ہدایت کے مسیح نہیں. اور ان کے دشمن ہو گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں قتل کرنے کے منصوبے بنائے. محسن نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں محصور ہو گئے تھے، یہود نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. تو ان کا ایک مخبر اور جاسوس تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو اندر موجود ہے یا نہیں. جب وہ اندر گیا تو اللہ نے اسی مخبر پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا فرشتے کے ذریعے. جب وہ یہود کے لوگ پہنچے تو اپنے ہی ساتھی کو عیسیٰ سمجھ کر انہیں قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تو کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا ساتھی تو عیسیٰ کہاں ہے. تو شبہ لہم، ان پر یہ معاملہ مشتبہ کر دے، وہ شبہ میں پڑ گئے. ان کو شبہ ہو گیا پتہ نہیں یہ معاملہ کیا ہوا ہے. یہاں پر مرزائی اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص کمرے کے اندر گیا اور جاتے ہی اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کے چہرے کی طرح بن گیا. چونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہوا کرتا تھا، اور اس عصا کی یہ خاصیت تھی کہ جب اس کو زمین پہ ڈالتے فوراً وہ اژدہا بن جاتا، اور جیسے ہی اس کو پکڑتے تو وہ عصا بن جاتا. بلکہ اللہ نے ان کو جب اس عصا کے بارے میں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فی ثمار اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هی حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. یہ پورا واقعہ اللہ نے سورۃ طه میں ذکر فرمایا کہ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا ہے، ایک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا زمین پہ ڈالو. فالقاها، جب ڈالا تو فاذا هی حیۃ تسعى، وہ ایک سانپ بن گیا جو تیزی سے دوڑنے لگا. اور دوسری جگہ فرمایا ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا. پھر کہا کہ اس کو پکڑو اور ڈرنا نہیں، خذ ولا تخف، ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، جیسا پہلے عصا تھا ایسے عصا بن جائے گا. تو آن کی آن میں وہ عصا اژدہا بنتا، دوبارہ عصا بن جاتا. اللہ تو قادر مطلق ہے. جب اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا، زندہ آسمان کو اٹھانا تھا، تو ان یہود کی تدبیر کو انہی پر الٹا کر دیا کہ ان کے بھیجے ہوئے یہودی پر حضرت عیسیٰ کی شکل ڈال کر یہود کے ہاتھ سے ان کو قتل کروا دیا، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا. تو یہ تو یہود کا عقیدہ ہے. نصارہ کا عقیدہ، اس میں ان کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہود کے ہاتھ سے سولی پہ چڑھا دیے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ ان کو آسمان کو اٹھا لیا گیا. دوسرا گروہ نصارہ کا یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہود قتل نہیں کر سکے تھے، بلکہ وہ زندہ آسمان کو اٹھا لیے گئے، یہود سے بچا لیے گئے. لیکن یہ دونوں فرقے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے جو نزول ہوگا وہ خدا کی حیثیت سے ہوگا. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خدا بن کر واپس آئیں گے، جس میں ناسوتی یا جس میں لاہوتی کے ساتھ ہوں گے، خدا بن کر آئیں گے. یہ نصارہ کا. قادیانیوں کو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب یہود نے گھیرا تو ان کو مارا، قتل کرنے کی کوشش کی، وہ ان کی مار سے بے ہوش ہو گئے. یہود نے ان کو مقتول سمجھ کے چھوڑ دیا. کافی عرصہ وہ بے ہوش رہے، اس کے بعد ہوش میں آئے اور اٹھ کر وہ کشمیر کے علاقے سری نگر میں پہنچے، اور وہاں 82-83 سال زندہ رہ کر خان یار کا کوئی علاقہ ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا، وہاں ان کی خبر موجود. یہ قادیانیوں کا عقیدہ. نصارہ کا عقیدہ بھی خلاف اسلام اور باطل ہے، یہود کا عقیدہ بھی خلاف اسلام اور باطل ہے، اور قادیانیوں کا عقیدہ بھی خلاف اسلام اور باطل ہے. اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر، بے بنیاد غلط اور باطل عقیدہ ہے. اب اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَقَوْلِهِمْ
इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्ना लयतलहु फीहि लफी शक्किन मिन मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ अज़्ज़न वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ये अल्लाह ने छठे सिपारे में हज़रत ईसा के बारे में जो अक़ीदा है वो ज़िक्र फरमाया कि यहूद का कौल हमने कत्ल कर दिया गलत है, ना उन्होंने कत्ल किया। नसारा का अक़ीदा सूली पे चढ़ गए, गलत है, सूली पे नहीं चढ़े। नसारा समझते हैं कि हज़रत ईसा अपनी कौम नसरानियों के कफ़ारे में सूली पे चढ़ गए, अब सारी कौम के गुनाहों का कफ़ारा हो गया, जो चाहे करें सारे गुनाह माफ़। ये उनके यहाँ एक अक़ीदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनको इनके बारे में शुबे में डाल दिया गया। और शुबे की तफसीर में मैंने आपको वाक़या जिक्र किया कैसे वो उनका आदमी उसकी शबी हज़रत ईसा की सूरत से मुशाबे कर दी गई और वो कत्ल हो गई। फिर फरमाया कि जो लोग हज़रत ईसा के बारे में इख्तलाफ रखते हैं वो शक में हैं, सिवाय अटकल के और ख्यालात के किसी दलील का इत्तिबा नहीं करते। वमा क़तलूहु यक़ीना, यक़ीन उन्होंने कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको जिंदा आसमान पर उठा दिया। व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअह, कुरान करीम कह रहा है ये क़यामत की अलामत है। क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, फरिश्तों के परों के सहारे से उतरेंगे और ऐसा मालूम होगा नया गुस्ल करके आ रहे हैं, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा। मस्जिद दिमश्क के शर्क़ी मीनारे पर उनका नुज़ूल होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा, हज़रत महदी अलैहि रिज़वान इमामत के लिए मुसल्ले के ऊपर खड़े होंगे, इक़ामत हो चुकी होगी, नमाज शुरू नहीं होगी, हज़रत ईसा का नुज़ूल हो जाएगा। सब लोग कहेंगे ईसा आ गए, ईसा आ गए। और उनका ये नुज़ूल उम्मत हमारे इस पैगम्बर की एक उम्मती की हैसियत से होगा। जब वो आएंगे तो हज़रत महदी अलैहि रिज़वान कहेंगे आइए नमाज पढ़ाइए, क्योंकि है तो बनी इसराइल के नबी, उल आज़म नबी हैं। हज़रत महदी तो उम्मती नबी नहीं है, तो कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, वो कहेंगे नहीं आप पढ़ाएं। हदीस शरीफ की रूह से वो जो फजर की नमाज होगी, पहली नमाज हज़रत महदी अलैहि रिज़वान पढ़ाएंगे, हज़रत ईसा उनकी इख्तिरा में पढ़ेंगे। ये इस बात को साबित करने के लिए होगा कि इनका नुज़ूल बहैसियत नबी नहीं हो रहा, बहैसियत उम्मती हो रहा है। काम क्या होगा? शरीयत मुहम्मदी का निफाज होगा। सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़्ये को ख़त्म करेंगे, इस रोए ज़मीन पर सिवाय इस्लाम के किसी मज़हब को कबूल नहीं करेंगे। और उनके ज़माने में इस दुनिया से कुफ्र का खात्मा हो जाएगा, सिर्फ इस्लाम होगा। इसलिए कि इस्लाम और कत्ल के अलावा कोई और सूरत नहीं होगी, या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ या इस्लाम ले आओ। ये मुसलमानों का अक़ीदा है। उसके बाद की इमामत हज़रत ईसा ही कराएंगे। पहली नमाज हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की इख्तिताम में पढ़ेंगे, उसके बाद जब तक हयात रहेंगे 40 साल या 45 साल उनकी उम्र इस दुनिया में रहेगी, उसमें वो निकाह भी करेंगे। उनके 2 बेटे होंगे, एक का नाम मोहम्मद होगा, एक का नाम मूसा होगा। फिर अपनी तबई मौत से इंतकाल फरमाएंगे, मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और रोज़ा अक़दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जो एक चौथी जगह खाली है वहाँ दफन हो जाएंगे। ये इनके बारे में इस्लामी अक़ीदा है। अल्लाह हम सबको अपने अक़ाइद की हिफाजत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।